حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے کیا کہنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے مطیع ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں اور والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مجلس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور طے یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے، پھر پھرا کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجئے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، واہ ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو ڈالا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جمع عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن لیا تھا بیان کر کر کے طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تیرے خواب کی، پر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف کو مار ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے کنویں میں پھینکا تو جبریل امین کو حکم الہی ہوا کہ اے جبریل سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبریل امین لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا اور پھر وہ قمیص ابراہیم بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت ان کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا اور واپس آئے اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزند کیا ہوا اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے، اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے، وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا، یہ اس کی خون آلود قمیص ہے۔ ابا جان آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے،
مگر دراصل بات یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹوں تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گھڑی ہے، اچھا میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ یہ کنواں جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اور اس کا پانی بے حد کھاری تھا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اس کنویں پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھینچ کر لائے۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ ڈول والے نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اس نے جو آپ کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مزدر سنایا کہ یہ دیکھو کنویں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔ آج جو انہوں نے یوسف کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سالار قافلہ سے کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش رہے اور پھر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قافلے والوں کے ہاتھ چند کھوٹے داموں پر بیچ دیا اور قافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یہ خوش نصیب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا، اور جب یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی تو صدہا آدمی صبح ہی صبح سالار قافلہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ سالار قافلہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بولا، لوگوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، آپ کے ساتھ جو کنانی غلام ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا، اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا اور مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی زیارت کراتا تھا۔ اسی طرح 2 دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ پھر تیسرے دن اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص کنانی غلام کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ منادی سن کر ہر ایک شخص آپ کی خریداری پر آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردے والی عورتیں اور عبادت گزار بوڑھے اور سارے گوشہ نشین بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے، اور خود عزیز مصر بھی شاہی خزانے ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔